اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس عامر فاروق کو خط بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آڈیو لیکس کیس میں انہیں پیغام دیا گیا ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ انہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کا پیغام ملا ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ جسٹس بابر ستار نے اس خط میں مزید کہا کہ انہیں پیغام دیا گیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی سے پیچھے ہٹ جائیں اور انہوں نے ایسے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ایسے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کا دھمکی آمیز حربہ لگتا ہے۔ آڈیو لیکس کیس میں خفیہ اور تحقیقاتی اداروں کو عدالت نے نوٹس کیے ہیں۔ متعلقہ وزارتیں، ریگولیٹری باڈیز، ISI، IB، FIA کو نوٹس کیے ہیں۔ عدالت نے PTA، پیمرا کو بھی نوٹس کیے تھے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کسی فرد نے عدلیہ سے براہ راست رابطہ نہیں کیا ہے۔ جسٹس بابر ستار کے خط سے متعلق بیان دیتے ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدلیہ سے جو رابطہ بھی کیا گیا وہ اٹارنی جنرل کے دفتر کے ذریعے کیا گیا۔ درجات آئے ہیں جو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس خط کا متن سوشل میڈیا پر بھی آیا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک انٹرنل کمیونیکیشن تھی جو ایک جج صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھی، اور اس خط کے روشنی میں اور اس خط کے جو مندرجات ہیں وہ رپورٹ کچھ اس طرح سے ہو رہے ہیں جیسے، اور تاثر یہ جا رہا ہے کہ جیسے کوئی مداخلت ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان جج صاحب کو ایک مخصوص کیس کے حوالے سے کوئی پیغام اس طرح کا گیا یا انہوں نے سمجھا کہ، اور یا کسی ایسے شخص کی طرف سے گیا جو نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس چیز کی وضاحت ضرور کر دوں۔ پہلا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جو خط کا جو مندرجات ہیں اس میں انہوں نے خود فرمایا ہے کہ جو کوئی پیغام جیسا سمجھا انہوں نے، وہ پیغام کسی طرح سے بھی انصاف کے اصول میں مداخلت نہیں تھی۔ ان کا ریفرنس اس خط میں اس سوشل میڈیا کیمپین کی طرف ہی تھا۔ بہرحال چونکہ ایک بات ہے اور اب میڈیا پہ چلی گئی ہے، تو اس لیے میں ایز بحیثیت اٹارنی جنرل، بحیثیت پرنسپل لا آفیسر اس ملک کے، یہ ضروری میں نے سمجھا کہ اس کی وضاحت ابھی کر دی جائے۔ نہ حکومت، نہ کوئی اور ریاستی ادارہ کسی بھی طرح سے عدلیہ کے یا کسی عدلیہ کے جو ان کا کام ہے، جو ان کے آئینی فرائض ہیں، اس میں مداخلت نہ کر سکتا ہے، نہ کرتا ہے۔ اور یہ تاثر جو ہے اس کی میں پرزور طریقے سے اس کی نفی کرتا ہوں، اور میں یہ جو میڈیا سے بھی میری درخواست ہوگی کہ وہ جو خط ہے، اب چونکہ وہ ہے سوشل میڈیا پہ، تو اس کے متن پر ذرا غور فرما لیں اور یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس چیز کو کہا ہے کہ وہ انصاف کے فراہمی میں رکاوٹ تھی۔ جو کوئی میسج کہیں سے بھی کوئی کمیونیکیٹ ہوا ہو، اور میں اس چیز پہ تو میں اور وضاحت کر دوں کہ میری معلومات کے مطابق کسی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر نے کوئی کسی قسم کا براہ راست نہ رابطہ کیا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ سو وہ رابطہ جو تھا وہ اٹارنی جنرل آفس ہو یا کے تھرو ہوا، اور وہ اس حد تک ہوا کہ جو ایسی حساس قسم کی جو معلومات ہے وہ ان کیمرہ کی جائے، وہ براہ راست ان کے گوش گزار کی جائے، اور یہاں تک ہی بس جو تھی وہ درخواست تھی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے حساس کیس ہونے کے باعث ان کیمرہ سماعت کی درخواست کی تھی۔ یہ خط کی رپورٹنگ سے تاثر بنا دیا گیا کہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عدلیہ، آزاد عدلیہ ہی ملک کو آگے لے کر جاتی ہے، مگر اس ملک کو انوکھے سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سب کو ہی اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، ایگزیکٹو کے اختیار میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تمام اداروں کو ایک دوسرے کو سپیس دینی ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ اٹارنی جنرل کا موقف واضح کر دیا ہے، یہ قومی سلامتی کا حساس ایشو ہے، مگر کسی نے عدلیہ کو پیچھے ہٹنے کا پیغام نہیں دیا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में जुमेरात 16 मई को बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया है। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत के बाद अदालत ने तहरीरी हुक्म में विफाक और पंजाब हुकूमत को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने ये यकीनी बनाना है कि वीडियो लिंक काम करे। समाअत के दौरान विफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि विफाकी हुकूमत मुतासिरा फरीक है क्योंकि उसकी तरामीम को कलअदम करार दिया गया है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया, अपील मुतासिरा फर्द ही कर सकता है और विफाकी हुकूमत कैसे मुतासिरा फरीक है? अदालत मुतासिरा फरीक की तारीफ कर चुकी है। बेनज़ीर केस के तहत तो ये अपील काबिल समाअत ही नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये केस ज़ाती हुकूक का नहीं, कानून की शिक़ों में तरमीम का है। केस तरामीम के दुरुस्त या गलत होने से मुताल्लिक़ है। जस्टिस अतहर ने कहा कि ये मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होने से मुताल्लिक़ है। नैब तरमीम पर विफाक के वकील के मौक़िफ़ की अटॉर्नी जनरल नैब और पंजाब हुकूमत के वकील ने तायद की। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम कलअदम करार देने की हिमायत करते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी अदालती हुक्म है, अदब से सर तस्लीम खम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के सवाल पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तारीख़ी तौर पर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन इस तरह तो हज़ारों लोग सज़ा याफ्ता हैं। आज अदालत ने कहा है कि वीडियो लिंक के जरिए इंतजाम किए जाएं इमरान खान की हाजिरी के। अदालती फैसला है, मैं तो अदब से ही इस पे बस सर तस्लीम खम करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली इस तरह होता नहीं है। इस तरह तो फिर हजारों लोग हैं जो कि कन्विक्टेड भी हैं और जेलों में हैं, लेकिन अदालती फैसला है, सर तस्लीम खम है सर आंखों पे। सर क्या लाइव ट्रांसमिशन चलेगी टीवी पे? मेरे ख्याल में ये सारा कुछ रेगुलेट जो है उस कोर्ट को ही करना चाहिए जो इस मैटर को सुन रहे हैं। ज्यादा मुनासिब है कि वो जिस तरह के मुनासिब अहकामात इसमें जारी करे, उनकी तामील की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे वो मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरे जहन में जो कुछ चल रहा है वो यही चल रहा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी तरह तो नहीं जिस तरह पापा जानी कर रहे हैं, लेकिन वो लहू लगा के शहीदों में ज़रूर शामिल रहूँगा और इनका हमेशा से दस्ते बाजू रहूँगा और इनके साथ रहूँगा इस नेक मकसद में, और हमेशा मुझे अपने साथ पाएंगे इंशाल्लाह। आपको पता है कि मेरे जो वालिद गिरामी ने एजुकेशन की बुनियाद डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी में रखी और आज कम से कम उसको हमने जारी रखा। आज पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1000 के लगभग बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में, जिसमें आर्मी के स्कूल्स हैं, पापा जानी के स्कूल्स हैं और इस तरह के स्कूल्स हैं, जहां हमारे तकरीबन 1000 के करीब बच्चे जो है लगभग ऊपर नीचे पढ़ रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो मिलिट्री ऑफिसर्स बन गए हैं, डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए। तो जो उनका तालीम दोस्ती की मिशन थी, हम उसको जारी रखेंगे और उसी को सामने रखते हुए मैं आज खान साहब, मैं हुकूमत की तरफ से नहीं, अपनी ज़ात की तरफ से मैं बलूचिस्तान में जहां आप कहेंगे आपको ऐसा स्वीट होम बना के दूंगा और मैं और आप उसको मिल के चलाएंगे। जिस शहर में आप कहेंगे मैं अपनी ज़ात से करूँगा। मेरे दोस्त शकील दुरानी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनके भाई जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत को पटरी पर डालने के लिए सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में बरतानवी हाई कमिश्नर ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो तरफ़ा समाजी और मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की है।
سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ مخصوص میڈیا گروپس میں پھر کوئی پروپیگنڈے ہونے کو ہیں. پروپیگنڈے کے کردار عالمی طاقتوں سے جڑے لیکس والے کھلاڑی ہیں. اس پروپیگنڈے میں ممکنہ طور پر اہم شخصیات کی پراپرٹی سے متعلق گمراہ کن تفصیلات بتائی جائیں گی. اپنے بیان میں فیصل وابڈا نے کہا کہ ایک مخصوص طبقے کو کلین چٹ دینے کا فرمائشی پروگرام بھی بنایا گیا ہے. فیصل وابڈا نے سوال کیا کہ کیا آنے والی اس مہم کا ہدف SIFC اور دوست ملکوں کی سرمایہ کاری ہے؟ کیا آزاد کشمیر میں ہونے والی منصوبہ بندی اور اس کھیل کے کھلاڑی ایک ہی ہیں؟ فیصل وابڈا نے کہا کہ اس پروپیگنڈا مہم کا حتمی ہدف کون ہے، وقت آنے پر سب بتائیں گے. PTI کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ ہم سب کو اپنی غلطیاں ماننا پڑیں گی. بانی PTI کو آزاد خارجہ پالیسی بنانے کی سزا دی جا رہی ہے. اسی جرم میں بانی PTI جیل میں پڑے ہیں. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے علی محمد خان کا کہنا تھا کہ کوئی بروکر یا ڈیلر نہیں جو ہم سیاسی جماعتوں کو آپس میں بٹھائے. اسپیکر کی کرسی کو کہتا ہوں کہ وہ شروعات کرائیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے. ہمیں کوئی بروکر، کوئی ڈیلر، کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے. جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر برنڈی اور پارا اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی. میری آپ سے درخواست ہے اسپیکر کی کرسی انیشیٹو لے. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ وفاق اور پنجاب میں فارم 47 کی فیملی انٹرپرائزز حکومت ہے. پنجاب میں بھتیجی کی حکومت گندم کی قیمت مقرر کر کے خریداری سے پیچھے ہٹ گئی. کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی کا مقدمہ پورے ملک میں لڑیں گے. اقتدار میں آنے والی جماعتیں کراچی کو اون نہیں کرتی. گندم میں خاص طور پر حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان سے خریدیں گے، لیکن پنجاب گورنمنٹ جو اس وقت بھتیجی صاحبہ پر مشتمل ہے، ظاہر چچا وزیر اعظم ہیں، بھتیجی وزیر اعلیٰ ہیں اور میاں صاحب کے سمدھی اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن گئے ہیں اور مزید بھی کچھ عہدے ہوں گے جو خاندان کے مختلف لوگوں کے لیے اس وقت دیکھے جا رہے ہوں گے. تو فیملی انٹرپرائزز یہ لوگ ہیں اور یہ فارم 47 کی بنیاد پر آ کر مسلط ہوئے ہیں اور یہ کھلم کھلا انحراف کر رہے ہیں اپنے وعدوں سے، اور جو حکومت نے اعلان کیا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم گندم نہیں خریدیں گے. کراچی کے بنیادی مسائل پر جماعت اسلامی لوگوں کی آواز بنی الحمدللہ.